عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں روزہ کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات اور منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ، غیبت اور فحش گفتگو اور بیہودہ باتیں یہ چیزیں نہ چھوڑیں تو فرمایا کہ پھر ایسے شخص کو روزے کی برکات حاصل نہیں ہوں گی، روزے کے انوارات حاصل نہیں ہوں گے۔ روزہ جو ہے وہ صرف نہ کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے اور خیالات کا بھی ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو پابند رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اگر یہ چیزیں پابند نہ ہوئیں تو کہنے کو روزہ ہے لیکن جو روزے کا مقصد ہے وہ پورا نہ ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ انہیں روزہ بہت لگا ہوا ہے، یعنی ان کی حالت غیر ہو گئی، اتنا شدید انہیں روزہ لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن بھجوایا، فرمایا ان سے کہیں کہ اس میں قے کریں، الٹی کریں۔ تو انہوں نے جب قے کی تو نکلا جیسے تازہ گوشت کھایا ہو تو وہ نکلا۔ وہ حیران ہوئیں کہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے غیبت کی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کا گناہ عملاً دکھا دیا۔ تو پتہ چلا کہ آدمی کو اگرچہ نظر تو نہیں آتا کہ جھوٹ کی کیا نحوست ہے، غیبت کی کیا نحوست ہے اور اس طرح کی کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ کتنی نحوست کی چیزیں ہیں۔ تو ان کو تو عام دنوں میں منع کیا ہے کہ ان چیزوں کو اختیار نہ کریں، تو روزے میں تو بطریق اولا ان چیزوں سے بچنے کا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر ان چیزوں سے بچیں گے پھر ہی روزے کے ثمرات حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس حدیث مبارکہ کا نور ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اس حدیث پر دیگر تمام احادیث پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو، ہم سب کی تلاوت کو، ذکر اذکار کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک روزے کی حالت میں ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما،
ہماری آنکھ کی بھی حفاظت فرما، ہمارے کان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے خیالات اور سوچ اور فکر کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پیٹ کی، اعضاء و جوارے کی ہر گناہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں ویسے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، پھر اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی جو خیر و برکتیں، انوارات آپ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں وہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین کو شامل فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو شامل فرما، ہمارے گھروں میں ہماری مستورات کو، بچوں کو، اہل خانہ کو، سب کو شامل فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاجات کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔